الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يراه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آیات بینات بہت زیادہ ہیں. ایک معجزہ اللہ نے آپ کو یہ بھی دیا ہے کہ آپ کو بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرائیے. اس کو معراج کہتے ہیں. آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں. اور یہ 3 سفر ہے. پہلا ہے بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی تک، اس کو اسراء کہتے ہیں. سبحان الذی اسرا. اور دوسرا مسجد اقصی سے 7 سماوات تک، اس کو معراج کہتے ہیں. اور تیسرا 7 سماوات سے لامکان تک، عرش معلا تک، اس کو اعراج کہتے ہیں. تینوں اسفار بیداری میں ہوئے ہیں اور ایک رات میں ہوئے ہیں اور چند لمحوں میں ہوئے ہیں. دنیا کے اعتبار سے وہ اتنا قلیل وقت تھا کہ کہتے ہیں جو زنجیر ہلنے لگی تھی وہ ہلتی رہی، اور جس بستر سے آپ اٹھے تھے وہ اسی طرح گرم تھا. بعض افراد پر دنیا میں منکشف تھا. ایک تیلی تھا جو بیل چلاتے ہیں اور بیچ سے تیل نکالتے ہیں. وہ پوری رات پریشان رہا، اس پر منکشف کر دیا گیا. کئی دفعہ اس کو آرام کرنا پڑا اور کئی دفعہ بیل باندھنا پڑا. اشت میں ایک شاعر نے کہا ہے: اچا تپتنوا یو تیلی توا آیانا احمد نبی سلطانہ معراج نے مبارک. جن جن پر وہ رات منکشف ہو جاتی پھر وہ بہت گھبرا جاتے. اس تیلی کا بیان یہ ہے کہ اس
وہ خود جنین کی حیثیت سے ماں کے پیٹ میں ایک کائنات میں آباد ہے. اس کی نقل و حرکت ہے، نوش و نما ہے، کھانا پینا ہے، سب کچھ ہے. اس قسم کا واقعہ آپ سے پہلے بھی نہیں ہوا اور آپ کے بعد تو قیامت تک سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے بھی اس کے سمجھنے میں لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے. زمینی واقعات سمجھنا دشوار ہوتا ہے. یہ تو آسمانوں کے اور پھر آسمانوں کے بعد لامکان کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات زمین میں دینا ممکن تھا وہ دے دیے، تو پھر آسمانوں کے کمالات اور مفاخر بھی آپ کو دے دیتے. اس لیے آپ کو سبع سماوات کی سیر کرائی. حضرت فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک روایت میں ہے کہ میں مسجد حرام میں تھا اور دوسری روایت یہ ہے کہ میں ام ہانی کے گھر پہ تھا اور تیسری روایت یہ ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر بستر پہ تھا. کماکل لوگ جن کو علم حدیث حاصل نہیں ہے وہ ان تین باتوں کو متضاد سمجھتے ہیں توقلی کی وجہ سے. حدیث کا علم تو بہت بڑا علم ہے، اس لیے جو حدیث پڑھاتا ہے اس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں، اور جو اس کی باریکیاں جانتے ہیں اسے محدث کہتے ہیں. ہر شخص تو نہیں جانتا. لوگوں کو تو قرآن اور حدیث پر ایمان لانا ہے کہ جو ہمارے اللہ نے کہا ہے اور جو نبی نے کہا ہے سب آپ کو. ان کو تفصیلات سمجھنا بہت مشکل کام ہے. جیسے ایک چھوٹے بچے کو ہوائی جہاز چلانا اور یہ سکھانا یہ مشکل کام ہے. اس طرح عوام کو دینی باریکیاں اور اسرار العلوم واقعتاً باور کرانا یہ بہت مشکل کام ہے. عالموں نے بھی تو پہلے دن نہیں سمجھے ہیں. 20-20, 30-30 سال پڑھتے اور ہر مسئلے کے لیے ایک مسئلے کے لیے 300 کتابیں دیکھتے تھے ایک مسئلے کے لیے، تب جا کے جواب نکلتا ہے. اللہ اکبر. تو اصل بات یہ ہے کہ واقعہ حرم شریف کا ہے اور گھر آپ کا حرم کے ایک حصے میں تھا، کیونکہ آپ کے دادا عبد المطلب یہ حرم کا متولی تھا. عبد المطلب کے کتنے بیٹے حرم میں رہتے تھے بغیر یہ معلوم ہوتا ہے کہ چند بیٹے ساتھ تھے. تو مہانی کا گھر یہ بھی درست ہے کیونکہ وہ ابو طالب کی بیٹی ہے، علی کی بہن ہے، اور آپ کا گھر دادا کی نسبت سے آپ کا گھر ہے. اور حرم شریف تو مسجد حرم ہے، جیسے امام کا گھر مسجد میں ہوتا ہے. یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. لوگ کم عقل ہے تو باتیں سمجھتے نہیں. کوئی داماد اگر اپنے سسر خسر کے یہاں رہتا ہو تو اس کو ہندوستانی گھر داماد کہتے ہیں. ان کے خیال میں بڑی بری بات ہے. اور جو بازار میں رہتے ہیں وہ خیر بخاری شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ علی کے بارے میں کیا خیال ہے، تو آپ نے کہا دیکھو سامنے 11 گھر نبی کے 12 بیٹی کو دیا ہے فاطمہ و علی نے. گھر داماد کا تنقید پیغمبر پر کرتا ہے. پہلا آدمی جس نے اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے ساتھ رکھا تھا ان کا نام محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب فقہاء کہتے ہیں کہ زندگی میں تو بیٹا اور بیٹی برابر ہے. اگر کوئی بیٹوں کو گھر دیتا ہے تو اسی طرح ایک گھر بیٹی کو بھی دے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے رواج میں داماد کا دولہے کا اپنا گھر ہوتا ہے، بچی وہی ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر کہیں اتفاق سے کوئی بیٹی اپنے ماں باپ کے یہاں رہ رہی ہو یا داماد کو وہاں گھر دیا جائے تو یہ گھر داماد کی اصطلاح اور اس سے مضمون سمجھنا یہ کم عقل لوگوں کا کام ہے، دین سے بے پیارا لوگوں. اس لیے بتاتا ہوں تاکہ لوگوں کا ذہن صحیح ہو جائے اور دماغ ان کا انسانوں کا بن جائے. کئی ایسا نوجوان باتوں میں تنقید کی جا رہی ہے جو قرآن کریم میں اور سنت نبوی میں بالکل واضح بول. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد کچھ دیر گزری تھی. بعض روایات میں ہے کہ قبیل نصف اللیل، آدھی رات سے کچھ پہلے میرے پاس جبریل آیا اور مجھے کہا کہ حضرت آج رات کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں یاد کیا ہے. آپ نے فرمایا ہم پیغمبر جو سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، ہم چور چرا نہیں کرتے. میں ساتھ روانہ ہو گیا تو وہ مجھے زمزم کے کنویں پر لے گیا. فرمایا جب میں گھر سے نکلا اور زمزم کی طرف جا رہا تھا تو اور بہت سارے ملائک میں نے دیکھے جو دس بستہ کھڑے تھے احترام میں. زمزم کے کنویں پر لے جا کے مجھے جبریل نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کا سینہ شق کرے، چاک کرے اور دل نکال کے اس کو زمزم کے پانی سے دھونا ہے تاکہ بشری آلائش دور ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ جب آپ چھوٹے تھے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تربیت پا رہے تھے، اس وقت فرشتوں نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹا کر سینہ چاک کیا ہے اور دل باہر نکالا ہے، دھویا ہے اور پھر واپس رکھ کے سیا ہے. وہ واقعہ بھی اتنا اندرناک تھا کہ وہ دہائی میں جو اور بچے کے ساتھ بکریاں چلا کر وہ بھاگتے ہوئے گھر گئے اور بتایا کہ ہمارے بھائی کو لوگوں نے آ کے قتل کر لیا. ہم نے خود دیکھا کہ اس کا سینہ کاٹا ہے. سب لوگ بھاگتے ہوئے آیا، بڑے آرام سے بیٹھے تھے اور باریک باریک پسینے آپ پر آ رہے تھے. جب آپ سے خیریت پوچھی گئی تو آپ نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور جب آپ سے وہ کیفیت پوچھی گئی تو آپ نے اس کے متعلق مختصر سا بتایا. اس وقت جو اس قوم قبیلے کے بعد تجربکار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ آدمی گزشتہ انبیاء کے طرز پر معلوم ہو رہا ہے، شاید یہی نبی آخر ہوگا. اس کو بھی شک کے صدر کہتے ہیں اور اس کو بھی شک کے صدر کہتے ہیں. شک کا صدر لیشرح لہ صدرہ، شک کے صدر شرح صدر کے لیے گنجائش پیدا کی جائے. دنیا کے اندھیروں میں، دنیا کے ظلمات میں ہدایت کا کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا تحمل کا سینہ چاہیے. سینہ اگر کم ہو اور چھوٹا ہو تو آدمی گھبرا جائے گا، ہمت ہار لے گا نامساعد حالات دیکھ کر. یا بہت ممکن ہے کہ سینہ تنگ ہونے کی وجہ سے دلی کام چھوڑ دے. قرآن کریم میں جا بجا رب العزت تسلی دیتے کہ آپ کا سینہ تنگ نہ ہو اور آپ گھبرائے نہیں. ہم آپ کے ساتھ، ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ
کر رہے ہیں. آپ کا سیدھا اور آپ کا تحمل. اللہ اکبر. صحابہ جب پریشانیاں پیش کرتے اور خوف اور خطرے دعا فرماتے یہ سب ٹھیک ہو جائے، لیکن تم اجلت کرتے ہو. تم سے پہلے قوم ہے وہ اس سے بھی زیادہ کرانیاں پیش آئی. اور آپ نے کہا دور نہیں ہے وہ وقت کہ صنائے یمن سے ایک خاتون زیورات سے جڑی ہوئی لگی ہوئی روانہ ہوگی اور یہاں مدینہ منورہ پہنچے گی. اور لا تخافوا الا اللہ، سوائے خدا کے اس کو راستے میں کوئی خوف نہیں ہو. اب تو آپ اپنے گھر میں خوف خطرے میں ہیں. آپ اپنے فیکٹری دکان میں لوٹے جا رہے ہیں. صرف لوٹنا نہیں، مارے جا رہے ہیں، ختم کیے جا رہے ہیں. راستے میں ذرا سا روڈ بلاک ہو جائے لوگ پریشان ہو جاتے کہ اسی دوران ڈاکو آ جاتے. استغفر اللہ استغفر اللہ. بہت دیر تک دین کو ایک طرف کر کے رکھ دیا گیا تو نتیجہ تن ماحول بگڑ گیا. آپ جس ماحول میں تشریف لائے اس کو بھی تو جاہلی دور کہتے ہیں. 512 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے اور اس درمیان میں آپ تشریف لائے. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے 572 سال تو پورے ہونے کے 22 اپریل کو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے.
خر کے لیے بطور اعزاز کے سواری بھیجی گئی تھی، اور خدا کے ہم مخلوقات کی کوئی کمی ہے کیا؟ وما یعلم جنود ربک الا هو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب حرم نبوی سے حرم خداوندی سے مسجد حرام سے ہم روانہ ہو گئے تو ہر طرف عجائب تھے، ہر طرف عجائب، اور اتنے زیادہ تھے کہ میں نے جبریل سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ کہتے ہیں اس دنیا کے بعد جو کچھ اس زمین پر ہونے والا ہے قیامت کے دن وہ سب متشکل کیے گئے۔ جیسے کوئی شخص جب کسی کو کسی کارخانے یا فیکٹری کی وزٹ کراتا ہے تو اس کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے چلا لیتے ہیں، وہ پروڈکشن اور سب چیزیں اس کو دکھاتے ہیں کہ اس طرح یہ ڈبہ بنتا ہے، یہ نلی بنتی ہے، یہ ٹھیک ہو رہا ہے، یہ سیدھا ہو رہا ہے، یہ جوس آ رہا ہے، یہ بھرا جا رہا ہے، یہ وہاں جا رہا ہے، یہ سلائی ہو رہی ہے، یہ ڈبے تیار ہو رہے ہیں، یہ پیک ہو رہے ہیں، یہ پیکٹ بن رہے ہیں، یہ ٹرکوں میں لادے جا رہے ہیں۔ دنیا کا بہت سارا نظام جو ہے یہ اخروی نظام اور وہی کے نظام کی تصدیق کے طور پر مشاہد ہے، لیکن عقل اور بصیرت چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، بڑی پریشان حال، اور پھٹے پرانے کپڑے اس کے، اور بال بالکل بگڑے ہوئے، برا حال، اور مجھے آواز دے رہی یا محمد یا محمد یا محمد۔ میں نے جبریل کو دیکھا تو انہوں نے اشارے سے کہا خبردار جواب نہیں دینا، اور جب کچھ آگے بڑھے میں نے جبریل سے پوچھا کہ بہت پریشان تھی، بڑی رو رہی تھی، کون تھی؟ کہا ہی دنیا ولو اجبتها لغوت امتک، یہ دنیا تھی، اگر آپ جواب دے دیتے پوری امت ختم ہو جاتی، سب کے سب کافر گمراہ ہو جاتے۔ ہمارے نبی نے معراج کی رات دنیا کو آواز نہیں دی ہے اور پھر بھی امت کا حال دے آواز نہ دینے کی یہ برکت ہے کہ دین جاننے والے، دین پر غیرت کرنے والے اور دین کی دینی حیثیت برقرار رکھنے والے کبھی ختم نہیں ہوں گے، وہ برقرار رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اسی سفر میں آگے آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک پہاڑ کے نیچے سرخ ٹیلے کے پاس اچانک دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے اور نماز پڑھ رہا، آپ بات آپ نے جبریل سے پوچھا کون ہے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام۔ تو کیا کر رہے گا؟ نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی سفر میں آپ نے یونس علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ پہاڑ سے اتر رہے اور تلبیہ پڑھتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ آپ نے پوچھا یونس علیہ السلام کہاں جانا؟ کہا کعبہ شریف طواف کر۔ انبیاء علیہ السلام کو بعد الوفات عالم برزخ میں بہت سارے اعمال بطور عزت کے حاصل ہیں۔ امام الحسن محدث کبیر فقیہ اللہ آیت من آیات اللہ حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ قَدْ ثَبَتَتْ فِي الْقُبُورِ وَاعْلَمْ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَعْمَالِ قَدْ ثَبَتَتْ فِي الْقُبُورِ كَالْحَجِّ عِنْدَ الْبُخَارِ وَالصَّلَاةِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ عِنْدَ الدَّارِمِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ التِّرْمِذِي۔ اور اس کے ساتھ میں نے اپنے
مسلم نے کہا والصلاة قائما عند مسلم. مسلم جلد ثانی فضائل موسیٰ کی دوسری روایت. موسیٰ علیہ السلام کوئی دور سے واپسی پر راستے میں انتقال کر گئے ہیں. ان کی قبر کا بڑا معمہ رہا ہے. اسرائیلی بڑے پریشان رہے زندگی پر. اس لیے آپ نے کہا اگر وہاں سے گزر ہوا تو اس پہاڑ کے نیچے سرخ ٹیلے کے پاس میں نے جگہ دیکھی اور میں بتا دوں گا کہ یہ حضرت کی خبر. قبر کی اگر ختم بھی ہو گئی تو صرف کچھ قبور سنا ہے یہاں ہمارے دارالحدیث کے پاس 500-600 سال پہلے کچھ رہی ہے. جن نے آ کے اس سے مکالمہ کیا ہے اس پر کہ یہ قبرستان ہے, آپ نے یہاں ایک حصہ بنایا. میں نے کہا شکر کرو, قبرستان میں مدرسہ بنا, لوگ تو قبرستان میں بے خلا بناتے ہیں. ایک احسان ہے مردوں کے ساتھ. تو ان کے کوئی عمل قبول ہوا. 500 انبیاء جبلیہ کے قبیس اور حتیم کے درمیان میں دفن ہے. ان پر طواف ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس سے کوئی 15 منٹ سے نیچے گرے تو کیا کہ امن کا بھی متاثر ہو گئی. کوئی بات ہے. قبر کی جو زندگی ہے وہ آخرت کا ایک حصہ ہے. آخرت دنیا سے متاثر نہیں ہوتی. ہاں جب قبر کی شکل ختم ہو جائے تو احکام نہیں رہیں گے. اب آپ کوئی نماز پڑھے تو ہو جائے گی بات. لا الہ الا اللہ. اور بہت سارے عجائب آپ نے دیکھے. جب آپ بیت المقدس پہنچے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پائے بہت ساری سواریاں دیکھی. مجھے کہاں انبیاء آئے ہیں یہاں آپ کے لیے جمع ہے. اور فرمایا ایک مقام مجھے دکھایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام اپنا گھوڑا یہاں باندھتے تھے. بیت المقدس داؤد علیہ السلام نے اس کی زیادہ تعمیر کی اور تکمیل ان کے بیٹے سلیمان نے کی اور بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیب کرے اور اسرائیلی سے عیدیوں سے جلدیوں سے جوڑا لے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے جبریل ساتھ تھے تو محراب سے لے کر کے پیر تک تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے. عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ گئے آسمانوں پر اور ان کے خالزاد بھائی یحییٰ علیہ السلام کو دونوں اکٹھے بیٹھے. اور میں آسمانوں میں بھی میرے دیکھا اکٹھے بیٹھے اور یہاں بھی اکٹھے بیٹھے. اصل میں مرنے کے بعد پھر اوپر نیچے اندر باہر کے فرق ختم ہو جاتے ہیں, اطلاق ہو جاتا ہے. اس میں اطلاق کہتے ہیں. ہمیں اور آپ کو تعجب ہوگا کہ آسمانوں میں بھی ہے, قبروں میں بھی ہے اور یا مسجد میں بھی ہے. تو اس لیے کہ ہمارے اس کائنات کے بارے میں معلومات کمزور ہے. روح نکلنے کے بعد جب جسد سے آزاد ہو جائے جسم سے تو اس کے بعد اطلاق کی شان پیدا ہوتی ہے. تمام رکاوٹیں حوائل سب ختم ہو جاتی ہیں. اندر باہر اوپر نیچے سب برابر ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ دوسری یا تیسری صف میں میں بیٹھ گیا اور مجھے خیال تھا کہ جب نماز پڑھانی ہوئی تو آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے وہ پڑھائیں گے. اور میں نے پھر خیال آیا کہ جب نوح علیہ السلام ساتھ ہی بیٹھے دنیا ان سے آباد ہوئی ہے طوفان کے بعد وہ پڑھائیں گے. پھر خیال آیا کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام 70,000 پیغمبروں کے جد میں امجد ہے اور میرے بھی روحانی دادا ہے وہ پڑھائیں گے. کہتے میں وقت ہو گیا اور جبریل نے مجھے اشارہ کیا اور فرمایا مجھے بازو سے پکڑا ہوگا کہ آپ پڑھائیں گے. یہ سب کے سب آپ کے پیچھے پڑھنے آئے.
امام الانبیاء جو آپ کو کہتے ہیں وہ اس وجہ سے، اور امام القبلتین جو آپ کو کہتے ہیں وہ اس لیے کہ آپ کعبے کے بھی امام رہے اور بیت المقدس میں بھی آپ نے پیغمبروں کو نماز پڑھائی۔ معراج سے پہلے پہلے آپ کو تمام نبیوں کا امام بنانا، کیونکہ کوئی جب کسی شخص کے پیچھے نماز پڑھ لے تو اس کا احترام لازم ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کے لوگ نہیں کہ نماز کے پیچھے پڑے اور منافقانہ باتیں بھی کرتے رہے، ان کی نماز نہیں ہے، وہ تو کریٹ ہے، وہ کسی بھی ڈرل ماسٹر کے پیچھے کرتے ہیں۔ یہ خود جانتے ہیں کہ ان کی نماز نہیں ہے۔ میں چھوٹا تھا، اسکول پڑھتا تھا، اسکول کے زمانے میں 7ویں 8ویں میں گاڑی آنے لگی تھی، چونکہ کتابیں پڑھتا تھا تو ظاہر ہمارے اسکول میں زور کی نماز جماعت سے ہونے لگی، کیونکہ 4 ساڑھے 4 بجے تک اسکول ہوتا تھا۔ تو وہاں ایک استاد تھے مستغفر اللہ شاہ، وہ نماز پڑھاتے تھے۔ ایک دن مجھے کہا کہ جب میں نے تو آپ پڑھائے، تو مجھ سے نماز پڑھوائی۔ تو ہمارے ایک ماسٹر صاحب بڑے قابل و عالم فاضل تھے، انگریزی لباس میں اس کی مثال میں نے نہیں دیکھی، جیسے باحیا با تہذیب، ہر جملہ علم سے بھرا ہوا اور انگریزی میں منتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ اور نے اس کو بلایا تو مستغفر اللہ شاہ کا رد کر دیا، یہ تو شاگرد ہے، بیٹا ہے ہمارا، اس سے آپ نے نماز پڑھائی، اب اس کلاس میں بات کیسے کروں گا، یہ تو امام ہے ہمارے۔ میں سوچتا ہوں کہ مولویوں کو بھی امام کی اتنی حقیقت معلوم نہیں جتنا عبدالحادی ماسٹر کو معلوم۔ غضب کر دیا آپ نے، ہمارے اسٹوڈنٹ سے نماز پڑھا دیا، اب یہ تو ہمارا ماں باپ سے بھی زیادہ محترم ہو، ہم نے اس کے پیچھے اللہ کا سجدہ کیا۔ تو احکامات نافذ ہو گئے کہ وہی تم مت پڑھاؤ، ہیڈ ماسٹر صاحب کو تکلیف ہوتی ہے۔ 2-3 مہینے یا 20 دن نہیں گزرے ہوں گے کہ میں نے اپنے استاد کی جگہ جمعے کی نماز پڑھائی، اور ایک ماسٹر صاحب وہاں عمل کے جمعہ وہی پڑھتے تھے۔ میں ممبر پر بیٹھا تقریر کر رہے تھے، ماسٹر صاحب وہاں استادوں کے داخل ہو گئے۔ میں دل میں سوچ رہا ہوں اس زمانے میں بچوں کے ذہن پر استاد کا اتنا روپ ہوتا تھا، اتنی عزت ہوتی تھی کہ مجھے یہ خیال نہیں تھی کہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر، میں سمجھے پورے پاکستان کا ہیڈ ماسٹر ہے۔ یہ ابھی کہیں گے کہ اترو، آپ کو اسکول میں منع کیا ہے، لیکن وہ پلر کے پیچھے بیٹھ گئے اور پھر خیال ہوا کہ جب خطبہ دوں گا تب جب نماز گزری، وہ خطبہ بھی پڑھایا، نماز بھی پڑھائی۔ اگلے دن اسکول کا تھا، میں ڈر رہا تھا کہ مجھ سے پوچھیں گے۔ میں چلا گیا، 9 بجے کے قریب چپراسی آیا، اس نے کہا بلا رہے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ خیر کرے۔ میں دفتر میں داخل ہوا، ہیڈ ماسٹر صاحب نے دراز کھینچا، ٹوپی نکالی، سر پہ رکھی۔ اور پہلے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کے اس طرح ہو گئے۔ کہا ہمارے پختونوں کے ہاں امام کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے منع نہیں کیا تھا کہ آپ اہل لئیے یا آپ کے پیچھے ہم نہیں پڑھیں گے، وہ اس لیے کہ بہت زیادہ احترام ہوتا ہے امام کا، وہ ہم جیسے نالائقوں سے پورا نہیں ہوگا، پر ہم آپ کو پڑھاتے بھی ہیں، کوئی نہ کوئی مضمون میرے پاس آپ کا ہوتا ہے۔ لیکن اب تو آپ نے ماشاءاللہ کل جمعے کی نماز پڑھائی مولانا عبدالحنان کی مسجد میں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ابتدا سے ہی بالکل تیار ہیں۔ ایسا نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ پہلے جمعہ ہے آپ کا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ 20 سال جمعہ پڑھا چکے ہیں۔ جس جرأت سے آپ نے کلام کیا، جس طرح خطبہ دیا اور نماز آپ نے پڑھائی، آپ ہمارے امام اعظم ہو گئے۔ یہ الفاظ سن کے آپ کو آج بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ امام اعظم کس کو کہتے، جو جمعہ پڑھائے وہ امام اعظم کہلاتا ہے۔ اور کہا میں نے مستغفر اللہ کو کہہ دیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے اسکول میں امامت آپ کا ہے، تو آپ سب کے امام ہو گئے۔ امام کتنا بڑا مقام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہا تمام انبیاء اور مرسلین قوموں کے امام تھے، ہر پیغمبر، اور ہمارے پیغمبر تو تمام پیغمبروں کے امام ہوئے۔ مرض وفات کے اندر 14 دن آپ اس کا
لوگ جماعت کھڑی تھی، ابو بکر پڑھانے لگے تھے، آپ کو دیکھ کر پیچھے ہو گیا، آپ نے نماز میں آواز دی کہ مت پیچھے ہو۔ ابو بکر نے نماز کے بعد کہا ابو قحافہ کے بیٹے کو کوئی حق نہیں کہ نبی کے سامنے آگے رہے۔ اصل میں نبی جب امتی کے پیچھے نماز پڑھنے تو پھر وہ فوت ہوتے، تو ابو بکر یہ چاہتے نہیں تھے کہ آپ کی فوتگی ہو جائے، وہ یہ چاہتے کہ آپ دیر تک رہے اور امت فائدہ اٹھاتی رہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق آپ کے حکم کے باوجود پیچھے ہٹ گئے اور آپ مصلی پہ آئے، بہت دھیمی اور آواز سے نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کی آواز صرف حضرت ابو بکر سن رہے تھے اور ابو بکر کی آواز پہ پوری قوم سن رہی تھی۔ محدثین کہتے ہیں یہ وہ امامت ہے جس میں دو امام ہیں، دو امام ہیں، حضرت بھی امام ہے، ابو بکر بھی امام، وہ بھی درمیان میں کھڑے ہیں۔ کیونکہ حضرت نے کہا تھا نا مت پیچھے ہو، ایک درجے میں اس کو رکھنا تو تھا، بالکل صف میں نہیں گئے، درمیان میں رہے۔ اور ابو بکر کو یہ خوف بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آواز نہ سن سکوں۔ امامت بہت بڑی شان و شوکت کیجیے۔ اس زمانے میں امام غریب بھی پریشان ہے، کچھ جانتے ہیں نہیں، سب سے بڑی تکلیف ان کی ہے کہ ان کا علم کمزور ہے۔ مجھ سے خفا ہوتے ہیں کہ آپ ہماری برائی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی خیر خواہی ہے۔ وہ اس طرح کے اگر آپ کہیں کہ یہ فلاں مسجد کا امام ہے تو یہ برا مانتے ہیں، یہ جہالت کی دلیل ہے۔ اور اگر آپ کہیں ہمارے خطیب صاحب ہے تو یہ کچھ خطیب تو ابو طالب کا خطیب تو ابو جہل کا خطیب کیا ہوتا ہے؟ آپ امام کعبہ کو اور امام مسجد نبوی کو خطیب کریں کہ آپ کو جیل میں ڈالیں، توہین ہے لگا ہوئی۔ امام کعبہ، امام مسجد نبوی، سبحان اللہ، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، تمام القاب ختم ہو گئے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک ہی موت ہے۔ امامت کی اور دینی مناسب کی بڑی عزت کی، بڑا احترام تھا انگریز کے آنے سے پہلے، کیونکہ قضاء نہیں تھی، صدر و صدور یہ تھے، ہر عہدہ اور درد دین کا ہوتا تھا۔ اسلامی حکومت نافذ تھی اور اسلامی قوانین تھی۔ انگریز نے آ کر کے اس کو کمزور کرنے کے لیے متبادل عہدے پیدا کیے، متبادل عہدے نکالے اور ان کو بالکل بے روزگار کر دیا، لوگوں کی توجہ ادھر سے ختم کر دی۔ اگر وہ یہ نہ کرتا تو وہ 170 سال ہندوستان میں نہیں رہ سکتا تھا، اس کو فوراً جانا پڑتا۔ پھر جب علماء اٹھے اور انہوں نے قوموں کو بیدار کیا اور ان کو کہا کہ یہ سازش ہے، یہ چال ہے سازش کی، یہاں تک کہ عقل مندوں نے کہا کہ ہندو اور مسلم اکٹھے ہو کر کے ان کو باہر نکالے، پھر ہندو مسلمان آپس میں ملک میں بٹوارے کرتے رہے، یہ غاصب ڈاکو یہ تو چلا جائے یہاں سے۔ اور جو شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد صاحب مدنی کو کہا گیا کہ حضرت ہندوؤں کے ساتھ مل کر کیسے کام کرے، تو حضرت شیخ الاسلام نے کہا کہ دہلی کے باہر اگر آگ لگ گئی تو اس کے بجھانے کے لیے اعلان یہ ہوگا کہ صرف مسلمان آ جائیں، اور وہ آگ جو آگے بڑھے گی تو صرف مسلمانوں کو جلائے گی یا سب کو جلائے گی، تو اعلان یہ کرو گے کہ دہلی میں رہنے والوں سب باہر آؤ، آپ کا یہ تو انگریزوں نے آگ لگائی ہے۔ آج قاضی صاحب چند اخبار میں الٹا پلٹا لکھتے ہیں، انگا بانگا ولد ڈانگا، اتنی نہ بڑا ابا کا الزامہ کی حکایت، ابا کو ذرا دیکھ اور ذرا بن گیا ابا دیکھ۔ میں نے جب دیکھا کہ یہ حضرات جو ہے وہ دو قومی نظریے پر قائم ہیں، تو میں نے اور میرے بڑوں نے مولانا مودودی کو یہ بات نہیں تھی، یہ بات تھی کہ وہ فقر کی تحریک تھی، وہ افلاس کی گھڑیاں تھی، وہ درویش منش لوگ تھے، اور آپ جیسے لوگوں کو دنیا درکار کی سیدھی بات یہ ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو دارالعلوم دیوبند کے مقابلے میں ایک جماعت بنانی پڑی۔ آپ کچھ بھی کریں لیکن اس جماعت کے غرض ہوا دیوبندیت کا رد ہے۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میرے بڑے اکابر علماء دیوبند تھے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، لیکن اس کا کردار علیحدہ اور غلط تھا۔ اکابر علماء دیوبند اور اصحاب دیوبند ایک تحریک پر ہے اور ایک
تو شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم نے پاکستان آ کر تقریر کی، اپنے شاگردوں کو کہا کہ مسجد کے بننے سے پہلے اختلاف ہوتا ہے، لیکن مسجد بننے کے بعد اس کی تعظیم اور اس کا احترام سب پر فرض ہوتا ہے۔ پاکستان آپ کے لیے مسجد کی طرح محترم ہے۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد صاحب مدنی، جن کے شاگرد قاضی حسین احمد جماعت اسلامی والے کے والد تھے، اور دو بھائی عبد القدوس اور عبد الصبور دونوں دیوبند کے فاضل تھے۔ بدقسمتی سے قاضی صاحب نے علم دین نہیں پڑھا ہے، اور ان کے والد شیخ الاسلام کے اتنے دلدادے تھے کہ اپنے اس بیٹے کا نام حسین احمد رکھا ہے۔ یہ مولانا حسین احمد صاحب مدنی کے نام پر ہے۔ اے تماشا گائے عالم رو تو کو جا بہرے تماشا می روی۔ لا الہ الا اللہ، بلا ڈالو کیا بات ہے، معراج سے نکل جائے گی، معراج سے نکل جائے گی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے القدس میں انبیاء اور مرسلین کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد جبریل یا علیہ الرجلت آپ کو اٹھایا اور کہا کہ آسمانوں کے سفر کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے کہ بیت المقدس سے باہر آیا تو ایک زینہ لگا ہوا تھا زمین سے آسمان تک، اور جبریل میرے ساتھ ہوئے اور 70,000 فرشتے دونوں طرف، حصار کی طرح، حصار محفوظ کی طرح، پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک بات کے درمیان میں کہوں کہ گھر سے جب نہا دھو کے کپڑے بدل کے تو جیب میں ایک نوٹ ڈالا کر، یہ دیکھو کہ نوجوان محلے کے بچے ہیں اور یہ ادارے کے فائدے میں آپ سے چندہ مانگ رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے گزرتے ہیں اور آپ خالی مسئلے ہی سنتے ہیں، کوئی مسئلے پر عمل کی بھی کوشش کریں، اور ایک بڑا نوٹ جسے خدا نے توفیق دی وہ جیب میں ڈال کے آیا کر، اس سے گناہگار نہیں ہو گئے۔ اگر کسی نے کہا کہ گناہگار ہوتے تو میرے پاس آئے، میں اس کو سمجھا دوں۔ وہ جولی لے کے جاتے ہیں اور آپ میں طرز ہی نہیں، وقت چاہیے کہ ان کی جولی لگایا مر جائے۔ ایک ہفتے میں 2-3 لاکھ کے اخراجات ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ جانے کے ہمارے یہ دوست اور ہمارے منصور بھائی کس دم سے اور کلمات طیبات سے پورا کرتے۔ ایک بڑا مالدار آدمی آتا تھا، میں نے کہا ڈالتے نہیں، میں نہا لیتا نا تو میں سب کچھ وہی رکھ لیتا۔ میں نے کہا نہا کے ایک دفعہ پھر مسلمانے جا کے ایک نوٹ کھینچ لے، ایسا بھی نہ آیا کرے کہ بالکل ہی دل جائے، کوئی تھوڑی سی دنیا ساتھ لایا کرے۔ محبت جو اس کی عطا ہو گئی، یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی۔ جنت تو یہی سے بنتی ہے۔ مجھے خیال اس طرح ہوا کہ آج ہماری محبت میں کھوئے ہوئے دینی ادارے سے عشق و عقیدت رکھنے والے گھومتے رہتے اپنے معمول کے مقالے کی فرمان دی ہے، جا رہتے پتھر کے پتھر پوری صف میں وہ گزرتے ہیں اور آپ کا ہاتھ بغل کی طرف جاتا نہیں۔ ولا جالیہ کا مغلول بنلا اور موقع کا بخیل کا ذکر قرآن نے کیا کہ ان کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں، اس نے گردن کے ساتھ ابار کے نوٹ کیا نہیں لایا کرے، ڈالا کرے، نیچے جا رہا ہے، ہزاروں مسافرین موجود ہوتے ہیں، ملک کا سر برابر گئے جا رہا ہے، یہاں کوئی حکومتی ویٹ نہیں آتی، یہاں صرف آپ کا تعاون، پسینہ، محبت، آپ کی دعائیں، شکرانے، اسی سے اللہ نے یہ جنت قائم فرمائی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آسمانوں میں باقاعدہ دروازے ہیں، گیٹ لگے، جبریل کو وہاں جا کے دستک دینی پڑی، اندر سے آواز آئی کون ساتھ ہے؟ وہ کہتا ہے جبریل ہے وہی محمد، میں جبریل اور میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر دروازہ کھلتا ہے اور پھر وہ دروازے پر جو مقرر ہے فرشتے بھی ہیں اور ایک نیک پیغمبر کے ساتھ، اور وہ پھر آپ کو خوشامدی کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور آپ کے آمد پر بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔
السلام سے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہوئی. حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور یحییٰ یہ تمام انبیاء اور مرسلین دیکھے گئے مختلف آسمانوں میں. درست بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان میں اور یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان میں اور ابراہیم علیہ السلام چھٹے میں ہے اور موسیٰ ساتویں میں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو دیکھ کے رونے لگے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک نوجوان میرے اتنے سال بعد آیا ہے اور اس کے آپ نے کیا کیا مقامات دیے مطلب ہوگا. تو یہ اصل میں حسد اور عقیدہ نہیں ہے، یہ رش ہے. جیسے بیٹے کی صلاحیت دیکھ کر خوشی سے بات ہو پڑتا ہے. اور فقہ میں مستقل قاعدہ ہے کہ دلہن سے جب اجازت لی جاتی ہے اس کے بعد وہ رونے لگتی ہے تو فقہاء کہتے ہیں وہ میں نے سرور ہوگا ہو کبھی کبھی زیادہ خوشی سے آدمی رو پڑتا ہے. وہ بہت خوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام. آگے جو حضرت نے احسان کیا ہے 50 نمازوں کو 5 کروایا ہے، اتنی بڑی مہربانی ہے حضرت کی. آپ نے کہا پھر جاؤ پھر جاؤ. حضرت جب 7ویں آسمان کے بعد روانہ ہو گئے. یہاں پر واعظوں کے یہاں مشہور ہے اور یہ جرم سب سے پہلے شیخ سعدی نے بوستان میں کیا ہے. اللہ عنزلناتی وسیئاتنا، اللہ ان کی اور ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے. انہوں نے ڈرامہ لکھا ہے کہ جبریل اجازت لے رہے تھے اور آپ نے کہا یہ بے وفائی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں آگے اگر ہم بڑھے تو ہمارے پر جل جائیں گے، ساتھ کے جلوے گر رہے تو آپ اکیلے چلیں گے. یہ واقعہ بالکل اول سے آخر تک غلط اور جھوٹا واقعہ ہے. جبریل عرش تک ساتھ گئے، بخاری میں موجود ہے. فعلا به الی اللہ، اللہ تعالیٰ تک ساتھ رہے. ایسی کوئی پابندی ملائک پر نہیں. ہاں اصل مقصود سفر کے آپ ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 7ویں آسمان کے بعد سفر اس طرح شروع ہوا کہ خوشگوار ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو بہت اچھی لگ رہی تھی اور جبریل نے کہا کہ یہیں سے ہمارا سفر ہے. اور جبریل نے یہ بھی بتایا کہ اگر یہاں سے پتھر پھینکا جائے تو 50,000 سال بعد زمین پہ پہنچ جائے گا. لیکن جان تک لے گئے وہاں سے بتایا کہ اگر یہاں سے پتھر پھینکا جائے تو کبھی بھی نیچے نہیں جائے.
فقد اعظم علی اللہ الفدیہ، تین باتیں ہیں جس سے ایک بھی کہی اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا. من قال ان محمدا رأى ربه، جس نے کہا کہ حضرت محمد نے اللہ کو دیکھا، فقد اعظم علی اللہ الفدیہ، اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا، جھوٹ بولا اس نے. ومن قال ان محمدا خان فی النبوہ، جو یہ کہے کہ حضرت محمد نے نبوت میں خیانت کی ہے، اس نے بڑا جھوٹ باندھا. ومن قال ان محمدا یعلم ما فی غد، جو یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کی باتیں جانتے ہیں، اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا. یہ تین باتیں مومنین بار بار شاگردوں کو سورۃ نجم پڑھاتے ہوئے بیان کا خبردار. یہ تو جبریل کو دیکھا، اللہ کو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے. لوگوں نے اس میں جواب دیے ہے، لیکن درست اور صحیح ہمارے اور ہمارے مشائخ کے ہاں بھی یہی قول ہے. 50 نمازیں دی گئی اور پھر رفتہ رفتہ موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد سے آپ بار بار جاتے تھے، سجدہ کرتے تھے اور تخفیف مانگتے تھے. 45 40 35 30 25 20 15 10 5. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب بھی زیادہ ہے. بنی اسرائیل کے یہاں 2 نمازیں تھیں، یہ لوگ پڑھتے ہی نہیں. آپ نے کہا سألت ربی حتی استحییت، میں نے اتنا مانگا کہ اب مجھے حیا آتی ہے اور نہیں مانگو بس. اس زمانے کے بد نمازی تو کہیں گے کہ یار چلے ہی جاتے، شاید صاف ہو جاتے، لیکن یہ تو وہ سینہ ہے جو نجاست سے بھرا ہے. یہ وہ زبان ہے جو غلط ترجمان ہے. لیکن حضرت ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بغیر دکھ کر کے چلا جاؤ. آج جو ہم اور آپ جمع ہے تو نماز کی برکت ہے. آج جو آپ کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، چہرے منور ہے، وضو غسل کر کے پاک کپڑے پہن کے آئے، یہ نماز کی شوق میں. ورنہ کوئی آپ کو ایسے تیار کرا کے دیکھے. شادی بیاہ تقریبات میں پاؤڈر کریم کی وہ، لیکن اندر سے ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے. لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے گناہگار سے گناہگار مسلمان ہو گیا کہ نہیں، پہلے تو پاک ہونا، کپڑے صاف ہونا، جسم ٹھیک ہونا چاہیے، صاف صحیح طرح نہ ہوں گا. مومن کا ایمان ہے کہ نماز براہ راست اللہ کے لیے. جس طرح پیغمبر کو معراج ہوئی ہے اور آپ کی شان بلند ہوئی، اس طرح امتی کے حق میں نماز معراج ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ ایسا سمجھے جیسے اللہ کا دیدار کر رہا ہے. چلیے صفات الوہیت قریب سے باہر ہے. تفصیلات اور بھی ہیں لیکن 2-3 مسئلے بتانے ہیں. پہلا مسئلہ یہ کہ یہ درست نہیں ہے کہ معراج کا واقعہ رجب میں پیش آیا ہے. محدثین و مفسرین نے اس کو مسترد کیا ہے. کسی اور مہینے میں بعض رمضان کہتے ہیں، بعض ربیع الاول و ربیع الثانی، لیکن رجب کی روایت کو آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں نامنظور کر لی ہے کہ یہ غلط ہے. جب رجب کا مہینے ہی نہیں ہے. الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر کبیرا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن
ومن أبغضهم فلبغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفوں کی درستگی بہت ضروری. سربت کی نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے. ضرورت کے لیے مسجدوں میں موجود صاف ٹوپیاں قابل استعمال ہے. بزرگ عالم حافظ قاری استاد العلماء حضرت مولانا قاری سعید الرحمان صاحب راولپنڈی والے انتقال فرما گئے. دعا فرمائے حضرت قاری صاحب کی اللہ بخشش فرمائے. ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. ان کی دینی ادارے کی اللہ حفاظت و نصرت فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. چھوٹا سا بچہ تیری صف میں آپ کے پیچھے دیکھو اتفاق سے 4 بزرگ کھڑے. آپ کو اخلاق یہ نہیں جان دیتا ہے کہ بزرگوں کا آگے کر لیں. یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے کہ بزرگان دین کو سفید ریشوں کو بڑوں کو نماز میں خاص کر موقع کے لیے تشریف لائی جا رہی ہے. تو اس میں 2 روایتیں لکھتی ہیں کہ جو ان کے لیے پیچھے ہو جائے اس کو 2 ثواب صف اول کا ملے. دوسری روایت یہ ہے کہ 40 دن تک صف اول کا ثواب ملے. اور کوئی شخص بے وضو نفل شروع کر دے پھر سلاد کرنے میں یاد آئے کہ میں نے بے وضو پڑھا تو نفل کا یاد واجب ہے. نماز تو شروع ہی نہیں ہوئی کیونکہ بغیر وضو کی نماز ہوتی ہی نہیں. تاہم وضو کر کے اسے نفل پڑھنا چاہیے. رجب کے 3 مسائل ارشاد فرمائے جو لائٹ کی وجہ سے رہ گئے. ایک مسئلہ تو یہ کہ درست یہ ہے کہ شب معراج رجب کے مہینے میں نہیں ہے. محدثین مفسرین و محققین نے اس کو تسلیم نہیں کیا کہ شب معراج رجب کی کوئی تاریخ ہے. دوسری بات یہ کہ اس مہینے یا معراج کی رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. جیسے اتنے نوافل پڑھے اور اتنی رکعتیں یہ پڑھے اور اتنی دفعہ یہ سورت پڑھے یہ سب افسانے ہی غلط لوگوں کے بے بنیاد باتیں ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ شب معراج کے اگلے دن کا روزہ نہیں ہے. روزہ اپنے طور پر کوئی نہیں رکھ سکتے. نفلیں آپ ہمیشہ رکھیں لیکن شب معراج کی نیت سے 27 رجب یا کسی تاریخ کا روزہ رکھنا بے اثر ہے. خلاف سنت خلاف دین ہے. اس کا ثواب نہیں گناہ ہوگا. میں نے ایک لڑکے کو پڑھایا جب اس نے مجھ سے اس کے پیسے دیے تو پتہ چلا کہ اس کے والد بینک میں کام کرتے. کیا پیسے میرے لیے جائز ہے؟ آپ کو بدلے بس لے رہے پڑھانے کا تبادلہ لے رہے آپ کے لیے جائز نہیں. باقی بینک میں کام کرنے والے مسلمان ہیں اور ان کی کمائی حلال اور درست ہے. جن لوگوں نے بینکوں کو غلط کہا تھا انہوں نے خود اسلام کے نام پہ بینک قائم کیے. کلمیاں انجام جہاں لوٹتا تھا اور روتا سب آج اسی پوچھے میں خود اس کی اجابت ہو گئی. تیسری بات یہ کہ اگر بینکوں میں بالکل ہی رہنا سہنا منع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بینکاری سے بہتر بے نقل ہو گئے اور اس کو یہود اور نصارا کے حوالے کریں. یہ تو اسلام کی تباہی ہے. مقرور سمجھ کر بینکوں سے تعلق جائے گی. کچھ رشتے دار ہیں جن کے گھر جا کر بیچتی ہوتی ہے. کیا ان سے قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ سورتوں میں شروع بسم اللہ نہیں جبکہ مولانا اشرف حکیم نے قرآن فرماتا کہ کوئی شخص سورتوں میں بسم اللہ نہ پڑھے تو بدعت ہے. اصل میں 2 باتیں مستقل ہیں. ایک کوئی بھی آیت آپ جب شروع کریں گے جیسے جب رسول جس کے شروع میں جو بسم اللہ پڑھنا ہے مولانا اشرف علی صاحب نے شروع قرآن کا بسم اللہ لکھا ہے. ایک صورت انفال پڑھتے پڑھتے صورت توبہ آ گئی. بسم اللہ پڑھے بغیر آپ برات من اللہ پڑھیں گے.
ایسی طاقت قوت عطا فرمائے اور اچم بھی اور آپ کو صحت عاجل سلامت آمین۔ مولانا اسرار صاحب اکثر اپنے بیان میں قرآن شریف کی تشریح کرتے ہیں۔ کانت دجال ایک سسٹم کا نام ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب غیر معتبر شخص ہے، ان کے علوم اور دین پر اعتماد نہیں ہے، وہ باقاعدہ عالم دین نہیں ہے، اور مولانا محمد یوسف لدھیانوی مرحوم نے ان کے رد میں 5-6 قسطیں لکھی ہے، بینات پہ شائع ہوئی، اس کا نام ہے سلسلہ عالیہ اسراریہ، جیسے مرزائیوں کا ہے سلسلہ عالیہ احمدیہ۔ اسلامی بینک میں جب گاڑی دی جاتی ہے، اسلامی بینک کی نہیں ہے، وہ جھوٹ کا فریب ہے، وہ غلط ہے، اس کا سارا نظام جھوٹا ہے۔ شب معراج کس تاریخ کس مہینے میں ہوئی ہے؟ ربیع الاول کا بھی قول ہے، ربیع الثانی کا بھی ہے، اور رمضان شریف کا بھی طے نہ ہو سکا، لیکن رجب ہرگز نہیں ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ایک آدمی کی زوج مختلف افراد سے حلالے کے بعد دوبارہ اس آدمی کی بیوی بن سکتی ہے، کیا اس کی نکاح اس آدمی کے ساتھ جائز ہے؟ جی ہاں، مختلف افراد سے حلالے نہیں ہوتا ہے، ایک ہی سے ہوتا ہے۔ کہیں سناؤ کہ 3 طلاق کے بعد 30 آدمی اس پہ جمع دیتا، آپ کی تحریر سے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو آپ پوری جماعت سے حلال کروا رہے ہیں، اور وہ جو حلالہ ہوگا وہ بھی نکاح ہوگا، بتائیے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تحریر سے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کوے نسل کا آدمی ہو، ایک عورت سے کیا بہت سارے آدمیوں کا حلالہ کروا رہا ہے، یہ تو حلالہ نہیں ہے، زنا ہے، محض ہے، توبہ توبہ استغفار۔ اچھا، کہتے ہیں کہ امریکہ میں کوئی جگہ ہے جہاں جو جائے غائب ہو جائے، کئی ماں کا نظر جان میں چھپا ہوا ہو، کب چھپا ہوا تو آپ کا کیا بگڑے گا، آپ سے کیا جائے گا، اور اگر نہیں چھپا ہوا ہے جب وقت آئے گا بحکم الہ ظاہر ہوگا، ہر ایک بار سے آپ کی پرچی بے سود ہے۔ ہمارے علاقے میں رمضان میں سحری کھا کر لوگ نماز تک سو جاتے، بعض اوقات ان سے نماز پڑھی جاتی، اس وجہ سے نماز کو کبھی بھی شروع وقت میں پڑھ لیتے، کیا یہ جائز ہے؟ اصل میں وہاں کے جو ائمہ ہیں مساجد والے وہ کم عقل ہے بہت زیادہ، وہ عام معمول کے مطابق 1.5 گھنٹہ بعد فجر پڑتے، یقیناً لوگ سوئیں گے، ہوتے ہاتھوں میں سحری بھی لیتی ہوئی تھی، ان کو چاہیے کہ وقت داخل ہوتے ہی جماعت کھڑی کرے، جیسے وقت فجر داخل ہوتے اذان دے 2 رکعت پڑھ کے فوراً مسلح اور مختصر نماز پڑھا لیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک فرد بشر بھی نہیں سوئے گا۔ یہ ہندوستان کے علماء کی بڑی عقل بندی ہے کہ رمضان المبارک میں حنفیہ بھی فجر غلط میں پڑھتے ہیں اندھیرے میں، اور یہ بہتر و افضل ہے۔ میں نے جھوٹی قسم کھائی ہوئی، کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار کے علاوہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا یا 3 دن کا روزہ۔ اگر کسی شخص کو قرض دیا جائے لیکن بعد میں شاید اتنا مجبور ہو جائے کہ زکات دینے کا حل ہو جائے تو کیا قرض دینے والا کے لیے رقم اور زکات چھوڑ سکتے؟ میرے والد صاحب ماشاء اللہ تقریباً 80 برس کے ہیں، گھر کے پاس بدعتیوں کی مسجد ہے، دیوبندی مسجد کی مسجد خاصی دور ہے، اسی مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں، تو کیا میں ان کو بدعتیوں کی مسجد سے بچانے کے لیے اور جماعت کا ثواب دلوانے کے لیے دیوبند کی مسجد کے امام کے پیچھے زور اور عشاء کی نماز نفل کی نیت سے پڑھ کر کرا کر والد صاحب کے ساتھ جماعت کرا سکتا ہوں؟ یہ تو تب ہوگا جب آپ امام والد صاحب کو امام بنائیں گے، جبکہ اصل میں پہلے امام کے پیچھے نفل کی نیت سے شریک ہو جاؤ اور بعد میں کرا کر اصل کی جماعت کرا۔ یہ بڑی عجیب غریب کرنا ہو پوچھی اپنی نوعیت کا میری زندگی میں پہلا سوال ہے۔ فقہی قاعدہ بالکل صحیح مسلمہ ہے کہ آپ اپنے فرض محفوظ کر رہے ہیں، البتہ جن اوقات میں والد صاحب کو آپ جماعت کراتے ہیں تو آپ اپنی نماز یا نہ پڑھ چکے ہو یا نفل پڑھ چکے ہو، ٹھیک ہے؟ عقیقے کی چند سنت بیان فرمائے، جیسے لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، لڑکی کا 1، دنوں کا حساب 7واں 14واں یا 21واں، اس کے بعد ختم۔ جس دن
دن عقیقے کے بکرے کاٹے گئے اسی دن نام پکا کرنے کا اعلان، بچے یا بچی کے سر کے بال مونڈ کر سونے یا چاندی سے وزن کر کے فقراء کو دینا، یہ سنت ہے۔ باقی گوشت تقسیم کرے، سارا رکھ لے، سارا پکائے، سارا کھلائے، اختیار ہے۔ ایسی کوئی روایت جس میں آپ نے فرمایا کہ عام دنوں میں جو تم درود گرلی پڑھتے ہو میں فرشتے پہنچاتے اور جمعے والے دن میں خود سے مات کرتے ہو، ایسی کوئی روایت نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا محتاجی اور غربت 4 چیزوں سے آتی ہے، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے۔ بات سے بڑی عقل کی ہے، باقی مجھے یاد نہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا۔ اور صاحب چپل الٹا رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنید کے خراٹے ختم ہو جائے گا۔ اکثر لوگ اس طرح اعتراض کرتے ہیں، یہ تو ایک تہذیب کی بات ہے کہ چپل صحیح پڑے ہوئے ہو تو اچھا لگتا ہے، اور چپل الٹا ہو جائے تو بھائی درست کر کے رکھ لو۔ بچوں کو الٹا لیٹانا تک حرام ناجائز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کی چپل الٹ جائے تو وہ الٹا ہو جائے گا یا اس کا نظام خراب ہو جائے گا، غربت حملہ، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ ایک تہذیب اور شرف کا تقاضا ہے کہ جب ایک چپل صحیح رکھے جا سکتے تو الٹا کیوں رکھتے ہیں؟ یہ تہذیب سے ہے، عقائد سے نہیں ہے۔ باقی الٹا لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے، بعض لوگ الٹا سوتے ہیں، بچے کو الٹا لیٹاتے، یہ گناہ کبیرہ اور اکبر الکبائر ہے۔ اگر 4 رکعت اور نماز میں 3 رکعت رہ جائے اور لٹائے وقت پہلی رکعت میں غلطی سے کھڑے ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعت رہ گئی، یعنی 1 پڑھ لی، اب یہ 1 رکعت پہلی والی پڑھے گا اور قاعدہ کرے گا، پھر اٹھ کر کے ایک اور رکعت سورت والی پڑھے گا، پھر ایک اور پڑھے گا بغیر سورت کے۔ یہ طریقہ صحیح ہے۔ پہلی رکعت میں غلطی سے کھڑا ہو گیا تو یہ تو پہلی رکعت جو اپنی پڑھے گا اس میں بیٹھے گا، امام سے فارغ ہو کر کے ایک اور پڑھ کر کے پھر بیٹھ جائے۔ گھر میں شوقی اور مچھلیاں پالنا درست ہے، حلال پرندے حلال جانور پالنا درست ہے، جس میں ان کی غذا کا بھی خاصا خیال ہے، بالکل صحیح، کوئی غرض نہیں۔ صلاۃ الاوابین کا وقت 2 اصل کے درمیان میں ہونے کی روایت ہے۔ صلاۃ الاوابین اصل میں اشراق چاش پر بھی بولا گیا۔ بزرگان دین کے ہاں مشہور ہے کہ صلاۃ الاوابین مغرب کے بعد 6 نفل سے لے کے 20 تک کو کہتے ہیں۔ شاہ کے کیا مانے؟ شاہ مانا بادشاہ، احتراماً لوگ سیدوں کو کہتے ہیں، یہ استاد کو بھی کہتے ہیں شاہ در، یعنی بادشاہ کا ہم نشین۔ نوافل میں قیام میں قرات قرآن پاک دیکھ کر پڑھ سکتے، ہرگز نہیں، کسی بھی نماز میں دیکھ کر نہیں۔ کسی کا عقیقہ بچپن میں نہ ہوا ہو تو بعد میں کر سکتا ہے، جب بھی کرے جمعرات کو کرے۔ بڑی دعائیں جزاک اللہ ہو۔ لکھا ہے میرے بیٹے کی عمر 11 سال ہے، عمیر کو عمار کر دے، امیر کر لے، عامر کر لے، عمر کر لے، لیکن عمیر نام ٹھیک نہیں، کم عمر والا۔ ایک بندے زیادہ سے مسافر ہو، گاؤں کے عزیز کی انتقال ہوتی ہے، کیا اس بندے کو گھر جانے کے وقت گھر جا کر دیا میں کوئی یہی طریقہ ہے، جا کر کے ان کے ہاں غم راضی کرے، دعا مغفرت کرے، ان کو تسلی دے۔ عابد سمعی کے لیے صحت و شفا کی دعا، آمین، اللہ سے اچھی بات۔ الحمدللہ رب العالمین، ونسألہ السلام علیہ له الملک وله الحمد وعلى كل شيء دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صحت شفا جن بزرگوں نے اور ان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی، اللہ دعا تعالیٰ قبول فرمائے، مرحومین کی بخشش فرمائے، بیماروں کو صحت دے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے، دین و دنیا کی سعادت و سرخروئی نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔